امیل سنت نے جو ابھی زبان کی احتیاط کے تعلق سے جو کچھ بیان فرمایا، یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ شاید معاشرے کو اگر ہم امن کا، پیار کا، محبت کا، سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام تر اصولوں کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ اس میں میری درخواست دیکھنے سننے والے حاضرین سے یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اس میں ہم اپنے یہ سن کر ہم اپنی نیت بناتے چلے جائیں۔ جیسا بھی امیل سنت جو فرما رہے تھے، ہم نیت بنائیں اور کوشش کریں، نیت بنائیں کہ بس یہ جو میرے میں سوالات کرنے کی عادت ہے، اور کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کے گھر میں جا کر، کسی کا بستر دیکھ کر، کسی کا بیگ دیکھ کر، کسی کی فیملی کا کوئی بھی معاملہ دیکھ کر جو میرے اندر یہ جو کھرچنے کی، بولنے کی، پوچھنے کی، تبصرے کرنے کی جو مجھ میں عادت ہے، یار یہ جو باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں، تو میں نیت جیسے کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان سے میں بچوں گا۔ یہ نیت کی جتنی پختگی ہوگی نا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ کو اس طرح کا واسطہ پڑے گا اور ایک عادت جو بے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جو وہ عادت وہاں پر ظاہر ہونے لگے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ نیت شاید آپ کے لیے ایک رکاوٹ کا سبب بن جائے کہ نہیں یار میں نے نیت کی تھی یہ ہم کو نہیں پوچھنا، یار یہ معاملہ ہم نے مطلب یہ نہیں کرنا۔ تو یہ اگر ایسا ہو جائے نا تو بہت اچھا ہو جائے۔ ایک خوبصورت سا کوئی ایسا لفظ بھی حضرت آپ کی بارگاہ سے حضور اگر مل جائے نا، کہ اگر کوئی ایسا غیر مناسب سا سوال کر رہا ہے، غیر واجبی سوال کر رہا ہے، یا غیر واجبی غیر ضروری بات کر رہا ہے، تو اس کو کس انداز سے ہم مطلب کہ خاموشی کی درخواست کریں کہ اس میں اس کی بھی ڈیفینیٹلی ہمیں دل آزاری سے بھی بچنا ہے، اور کوئی فتنے کے خوف سے بھی بچنا ہے کہ بعض اوقات گھر کے بڑے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹوں کے پاس کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا خوبصورت سا ورڈ، لفظ، انداز، مزاج ہمیں اگر عطا ہو جائے کہ جب اس طرح کی ہم کو پھنس جاوے یا کوئی اس طرح کا کوئی سوال اوپر چڑھ کر لیتا ہے، اور ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ تو خود مرے گا یا مجھے مروائے گا، یہ مطلب وہ نا ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ اگر ایسا کوئی نظام آ جاتا ہے تو کوئی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کیا صورت نکالے کہ اس کو اگر نہیں بھی بچا پاتے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو ہم کم از کم خود کو بچانے کی کوئی صورت پیدا کر لیں۔ یہ بہت مشکل ٹاسک آپ نے دیا ہے مجھے۔ پوچھنے والا بعض میں اتنا موبیدار آدمی ہوتا ہے، باروب آدمی ہوتا ہے کہ بول نہیں سکتا آدمی، جھوٹ کے بغیر اس کو یعنی کہ بچ کر نکلنا، یہ اللہ بچائے تو بچے۔ جیسے آپ کوئی دھندا کر رہا ہے، آپ کی روزانہ سیل کتنی ہوتی ہے، اب اس نے سیل تو بتا دی، پروفٹ کتنا ہوتا ہے؟ اب یار کون بتائے گا پروفٹ؟ یار وہ بھی تم جیسے پنچایتی ہے وہ کہ ڈھول پہن کر آئے اور پھر نکارا بجاؤ گے کہ یہ اتنا کماتا ہے، تو پھر کیا لام والا آدمی جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، لیکن اس طرح کے سوالات کر کے دوسروں کو کیوں جہنم کی طرف دھکے مار رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے وہ سدھرنا سوال کرنے والے کو چاہیے، اور جواب دینے والے کو ایسے ٹائم پر یا تو وہ روکڑی کہ میں معاف کیجیے گا نہیں بتا سکتا، مگر یہ وہ کہے گا کہ جو روبدار آدمی ہو، اور پوچھنے والا چھوٹا ہو، ورنہ بڑے کو یہ جواب کیسے دے گا؟ یا پھر سچ بتا دے، یعنی بولنا تو سچی ہے، اگر بولنا ہی ہے تو سچ بولے۔ اب پوچھنے والی بچوں کی امی ہو، اب یہ شوہر بتاتا کہ میری اتنی انکم ہے، تو یہ تو پھر جھگڑے کی بنیاد پڑی نا، اچھا مجھے اتنا دے رہے ہو، تو اتنا کما رہے ہو، اب سنبھالو۔ تو اس لیے اسلامی بہنوں کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے، پھر بیچارہ عام طور پر جھوٹ ہی بولے گا۔ یا جھوٹ بولنے میں دیر کتنی لگاتے ہیں لوگ، جھوٹ تو بلا ضرورت بھی بول رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ بھی تھوڑا آدمی پھنستا ہے، بغیر پھنسے بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ پھنسنے میں بولنا نہ بغیر پھنسے بولنا ہے، اس لیے پوچھنا نہیں ہے۔ ہاں جہاں شریعت اجازت دے، بعض صورتیں جھوٹ بولنے کی ہیں کہ جہاں جائز ہے بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے بعض جگہ جھوٹ بولنا، اس کی صورتیں ہیں، لیکن ان معاملات میں جو عام طور پہ یہ پوچھا پوچھی کرتے ہیں، ان میں کم صورتیں ہوتی ہیں کہ آدمی چھپائے اس کو۔ اب جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اب دو بھائی مبلغ صاحب کو جواب
जन्नत दोज़ख की चाबियां इसने संभाल के रखी है कि तूने नमाज पढ़ी है तो चल जन्नत में, नहीं पढ़ी तो ये दोज़ख का ताला खोलता हूं। ऐसे सवालात नहीं करने होते कि आदमी मतलब गुनाहों का इजहार कर बैठे कि मैंने नहीं पढ़ी। तो अब इसमें जवाब देने वाला वाकई आजमाइश पे पड़ जाएगा। लेकिन खैर जवाब देने वाले को भी आजकल बिल्कुल है रात थोड़ा लेट हो गया था तो वो आंख देर से खुली, फजर आज तो मेरी कजा हो गई। बल्कि नहीं, खुदा ना खास्ता कजा हो भी गई है तो पढ़ ले, कजा पढ़ ली है और अब पूछ रहा है तो अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने कजा पढ़ ली। हाँ मैंने पढ़ ली, फजर तो पढ़ ली है ना, अगरचे कजा करके पढ़ी है। तो यह कि सवालात करने वालों का बहुत तरबियत का कोई ऐसा 20 कोर्स खोल के बैठे आप लोग, एक कोर्स शुरू करो ना, सच्चाई कोर्स। सच्चाई कोर्स में ये झूठ का खुद ब खुद आ जाएगा। ये मैं तफन्नुन के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि अब किस किस का कोर्स खोले आदमी। तबस्सुम कोर्स का भी मैंने पहले मशवरा दिया था। इसी तरह मुस्कुराना है नहीं, जैसे कि पैसे लग जाते हैं मुस्कुराने पर, मुंह चढ़ा के रखते हैं। बार बार बेचारा जो इनके सामने मुस्कुराता है उसकी कच्ची हो जाती है, शर्मिंदा हो जाता है, अगला मुस्कुराता ही नहीं है। ये तजर्बात की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं मैं। अल्लाह पाक हमको सीखने की और सिखाने की तौफीक अता फरमाए, झूठ से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।